نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رجب المرجب کی 22 تاریخ ہے۔ رجب المرجب کی 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ خال المسلمین اور خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر عقل مند اور عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد رکھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت و پیغمبری ملنے سے 5 برس پہلے 35 نبوی سن میں پیدا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک بزرگ ہے جن کا نام عبد مناف ہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا، ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا اور ایک بیٹے کا نام عبد شمس تھا، ایک کا نام نوفل اور ایک کا نام عدی۔ حضرت ہاشم کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور عبد شمس کی اولاد میں آگے چل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، اور عبد مناف کے دوسرے بیٹے عبد شمس کے بیٹے امیہ، اور امیہ کے بیٹے حرب کے بیٹے ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ قریش کے خاندان کے 2 مشہور قبیلے تھے، قبیلہ بنو امیہ اور قبیلہ بنو ہاشم۔ قبیلہ بنو ہاشم کی شروع سے یہی عادت تھی اور ان کا یہی طریقہ تھا کہ مسجد حرام کے ارد گرد رہا کرتے تھے، اس کی خدمت کیا کرتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ نیک لوگ تھے، مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے۔ جو قبیلہ بنو امیہ کے لوگ تھے یہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، سیاسی لوگ تھے، بڑے مدبر لوگ تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 نبوی میں پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 18 سال کے بعد، حضرت امیر معاویہ کے 18 سال کے بعد ہجرت فرمائی مکہ سے۔ تو اس 18 سال میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے پڑھے لکھے جو ٹیلنٹ والے افراد تھے ان میں شمار ہوتا تھا۔ یہ عرب کی کتابیں اور عرب کے جو جہلاء ہیں ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ امیر معاویہ عرب کے ان لوگوں میں شامل ہے جو پڑھے لکھے ہیں، دنیاوی علوم بھی ان کے پاس اچھے خاصے تھے ان کے پاس۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں آئے، ابو سفیان احد کے میدان میں آئے، خندق کے میدان میں آئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے۔ تو یہ سارے مواقع ہیں، لیکن کسی موقع پر بھی حضرت امیر معاویہ جو ان کے اپنے بیٹے ہیں ان کو آپ کبھی ساتھ نہیں دیکھیں گے، نہ کسی مورخ نے،
کسی بڑے سے بڑے متعصب ترین مورخ نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے فیصلہ تھا کہ جن ہاتھوں کو اللہ نے کاتبین وحی کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، وہ ہاتھ کبھی بھی تلوار لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پہلے سے ازل سے یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور حضرت امیر معاویہ کبھی نظر نہ آئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اظہار نہیں کیا، فتح مکہ کے بعد اظہار کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عمرۃ القضاء کے موقع پر صلح حدیبیہ کے اگلے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا سر کر دیا تھا۔ کوئی انسان اپنا سر کسی کے حوالے کر دے تو اس کے لیے کتنے بڑے مقام اور بلندی کی بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹے تھے، آپ کے ناخن مبارک کاٹے تھے، اور جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 77 سال کی زندگی میں، 77 سال کی عمر میں انتقال ہونے لگا تھا، تو وصیت یہ کی تھی کہ یہ میرے پاس ایک چادر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے پاس چند بال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے پاس چند ناخن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب مجھے رکھا جائے قبر میں تو میرے کفن اس چادر میں دے کر یہ بال اور یہ ناخن رکھ دیے جائے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے، فرشتے مجھ سے پوچھے کیا لے کر آئے ہو، تو میں یہی بتا دوں گا میرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، میری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ ناخن یہ بال اسی شخص کے میرے پاس علامت اور دلیل کے ہیں۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاف ستھرا کردار ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال تک 64,65,000 مربع میل زمین کے اوپر اسلامی سلطنت قائم کی اور اسلامی حکومت قائم کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہوتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگ بھگ 44 سال تک گورنری کی، 44 سال تک۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کسی جنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے، ابو بکر، عمر، خالد بن ولید، یہ تمام حضرات وہاں پر موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امیر معاویہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم تو سب مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سب جنگوں میں مشورہ کرتے آئے۔ فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو انسان ہیں، ان کے مشورے کے بغیر اب کوئی کام نہیں ہوگا یہاں، ان کے ساتھ مشورہ کریں گے تو پھر وہ جو بات رائے عمل، کیونکہ وہ جانتے تھے، علم رکھنے والے تھے، جغرافیائی علم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے پاس کافی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام ذہبی نے ذکر کیا ہے، حضور نے فرمایا معاویہ میرے رازدان ہیں، جس نے اس سے محبت کی اس کو اللہ نجات دے گی، اور جس شخص نے اس سے بغض رکھا اللہ اس کو ہلاک کرے گی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث سے لے کر آئے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے، اور فرمایا روز قیامت امیر معاویہ ایسی حالت میں آئیں گے وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ مِّن نُورِ الْإِيمَانِ کہ ان کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے جو حضرات محدثین نے اس کو بیان کیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کو گورنری کا ایک عہدہ دیا گیا ان کو، لیکن حضرت امیر معاویہ اجازت مانگتے رہے کہ افریقہ کے جنگل بہت بڑے، ان تمام جنگلات کو کاٹ کر جو ان سے بحری بھیڑے تیار کر کے جو ان سے سمندروں کے اندر اتارے جائے اور وہاں پر جو سے جہاد کیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر اور پانی میں جو جہاد کرے گا اس کے لیے، اس اول دستے کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے کہ وہ جنتی ہے وہ۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اتنا فنڈ نہیں ہے بیت المال میں کہ اتنا کام کیا جائے، بہرحال یہ کام چلتا رہا۔ پھر حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کے دور میں خشکی کے حصوں پر بہت زیادہ فتوحات ہوئی، 22 لاکھ مربع میل زمین تک۔ حضرت امیر معاویہ نے پھر دوبارہ سے اپنی اپیل پیش کی کہ جناب ہمارا علاقہ جس طرف ہے، جس طرف کی مجھے گورنری ملی ہے، وہاں سے سارا آگے شام ہے، شام سے آگے صحرا ہے آگے، اور آگے سمندر ہے، تو اس کے سمندروں کو پار کر کے بہت سے ممالک ہے، وہاں تک اہل اسلام پہنچ سکتے ہیں، لیکن کشتیاں چاہیے، بحری بیڑے چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا، بیت المال میں پیسہ تو ہے لیکن کئی جگہ پہ جنگیں ہو رہی ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم یہ سارا کام کریں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ دور آیا تو 3 سال تک تو یہ کام نہ ہو سکا۔ چوتھے 5ویں سال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں امیر معاویہ نے پھر دوبارہ سے یہ درخواست کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی
اجازت دی۔ جب اجازت دی تو انہوں نے افریقہ کے جنگلات کو کٹوا کر 1017 بحری بیڑے بڑے بڑے تیار کیے اور اس میں مجاہدین اسلام کو بٹھا کر وہ دوسرے علاقوں کی طرف گئے، اور پھر اسلامی جغرافیائی حد یہ بڑھتی چلی گئی۔ جہاں عمر فاروق کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل زمین تھی، وہ 22 سے اٹھ کے 44 لاکھ مربع میل زمین پر آ گئی۔ تو ان تمام فتوحات کا سہرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ جاتا ہے کہ جو پہلے سے جغرافیائی حدود کو دیکھ کر، علاقوں کو دیکھ کر، ملکوں کو دیکھ کر اپنا ذہن بنا رہے تھے صدیق اکبر کے دور سے، حضرت فاروق اعظم کے دور سے، پھر عثمان غنی کے دور میں یہ کام آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان کے ذہن میں اور بھی بہت ساری خد و خال تھی، لیکن پھر بعد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کا دور آیا تو باغیوں اور بلواریوں کی کچھ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے بہت سی باتیں آپس میں پائی گئی اور یہ فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ امیر معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ کے اوپر 41 سن ہجری میں بیعت کی 21 ربیع الاول کو، تو اس کے بعد دوبارہ سے اسلام اور اسلام کی فوجیں دوبارہ سے متحد ہو کر دوبارہ سے آگے بڑھنا شروع ہوئے، تو پھر وہ 44 لاکھ سے بڑھ کر 64,65,000 مربع میل زمین تک چلا گیا، اور جہاں جہاں تک اسلام دنیا بستی تھی وہیں تک اسلام چلا گیا، یعنی جہاں جہاں پر اسلام بس رہا تھا اور لوگ بس رہے تھے، تمام بستیوں کی طرف جو ہے اسلام تھا، اور سب سے بڑی حکومت اور سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انسان تھے، اتنے مدبر انسان تھے، لوگ ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان کے خلاف جو سے ہے بکواسات کرتے ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 19 سالہ دور خلافت ایسا ہے کہ اس دور خلافت میں کوئی بھی بغاوت کے لیے اٹھا ہو، کسی نے سر اٹھایا ہو، کوئی بھی شریعت کے خلاف کام ہوا ہو، کوئی اس کی مثال اور دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ ان 20 سالوں کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایک خطبہ بیان کیا جائے، کوئی ایک ان کا بیان واضح کیا جائے، کوئی ایک ان کا جملہ بیان کیا جائے کہ وہ مسجد سے باہر آ گئے ہو کہ میرے معاویہ صحیح حکومت نہیں کر رہے، ان کا کردار درست نہیں ہے، خلافت صحیح نہیں ہو رہی، حکومت صحیح نہیں ہو رہی، ایک دن بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر نہیں آئے۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا مکمل اعتماد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 77 سالہ زندگی کے اندر جتنی فتوحات کی، ان فتوحات کو اگر شمار کیا جائے تو اس کے اوپر علماء نے ایک کتاب لکھی تاریخ دمشق، جو تاریخ دمشق 40 جلدوں کے اوپر مبنی ہے، 40 جلدوں کے اوپر، جس کو اہل تشیع نے اپنی کوشش و کاوش کے ساتھ دمشق سے باہر ہی نہیں آنے دیا اس کو، تو اتنی بڑی کتاب آج بھی موجود ہے وہاں پر۔ اور تاریخ دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے 19 سالہ دور خلافت اور 44 سالہ گورنری، اس گورنری کے اندر انہیں کون کون سی فتوحات کی، کیا کیا کام کیے، ایک ایک بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کس طرح کام کرتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو امیہ ہی سے آگے بڑھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں کہ جو بڑے اللہ کے ولی نیک بزرگ انسان تھے، اور انہوں نے خلافت اور حکومت کی حضرات شیخین اور خلفائے راشدین کے طرز پر۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام بخاری کے استاد ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ولی نیک بزرگ انسان تھے، جن کا جنازہ جب لایا گیا تھا، رکھا گیا قبرستان میں، تو آسمان سے ایک رکا آیا تھا جو ان کے کفن کے اندر آ گیا تھا۔ جب رکا کھول کے دیکھا تو اس کے اوپر نورانیت سے، روشنائی سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کی بخشش کر دی ہے۔ تو اتنے بڑے انسان تھے جو اللہ کے ولی اور نیک بزرگ انسان تھے، اور جو ان سے ہمیشہ اپنا کپڑا سادہ رکھتے تھے، سادہ انداز میں حکومت کرتے تھے، اور ان کی دور خلافت کے اندر بکریاں اور بھیڑیے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کس نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ بہتر ہے، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا اس بات کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ کیا عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ کے مقابلے میں لے کر آتے ہو؟ امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور وہ صحابی رسول نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں جملہ ارشاد کیا کہ سنو، حضرت امیر معاویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو جہاد کیا، جو جنگیں کی، اور اس جنگ میں گھوڑے پہ سوار ہوئے، ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو دھول مٹی اٹھی، اور دھول مٹی اٹھنے کے بعد دھول مٹی پیچھے جاتی ہے، آگے نہیں آتی، دھول مٹی میں سے بہت کم ذرات آگے کی طرف آتے ہیں، اور جو کم ذرات آگے کی طرف آئے اور اس گھوڑے کے نتنوں کے اندر جو باریک باریک ذرے مٹی کے آگے ہے، ان ذروں کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے۔
یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، انہوں نے یہ کتنا بڑا اتنا بڑا کام پیش کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے، تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہو گئے، ابو بکر عمر عثمان علی جنت میں ہو گئے، حضرت امیر معاویہ نظر نہیں آئیں گے. حضرت امیر معاویہ نظر نہیں آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاویہ کدھر ہے، معاویہ کدھر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نظر نہیں آئیں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے. اب یہ آدھی روایت بیان کر کے یہاں پر حضرت امیر معاویہ کے اوپر تنقید کرنا یہ درست نہیں ہے. روایت جب پوری پڑھے گی تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امیر معاویہ نظر نہیں آئے گی، ایک دن 2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 80 سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جنت میں داخل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گے، حضرت امیر معاویہ فرمائیں گے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. میں کہ امیر معاویہ تم کہاں تھے، تم اتنے دن تک کدھر تھے تم؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے باتوں میں مشغول تھا، میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا تھا. میں کہ یہ سرگوشی اور یہ قرب تمہیں کس وجہ سے ملا؟ فرمایا کہ آپ کی امت نے آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر تان و تشنیع کی، تانے دیے، برے باتیں کی، لوگوں نے گالیاں نکالی، لوگوں نے کتا تک کہا، لوگوں نے برے پکم. ان تان و تشنیع کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنا 80 سال تک قرب عطا فرمایا اور مجھ سے سرگوشی کرتے رہے. تو یہ مقام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کتنا بڑا مقام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اس مقام پہ رشک فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی اجر اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کردار انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار وہ کردار ہے جو دنیا بھر کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، جنگی اصول دیکھنے ہو یا دنیا کے نظام کے، یہ نہری نظام ہے، یہ سارا یہ نظام امیر معاویہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے امیر معاویہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہے، ان کی شخصیت ہے. اور ان کے بارے میں غلط قسم کی جو مجروح روایات، ایک ہوتی ہے موضوع روایت اور ایک ہوتی ہے مجروح روایت، جو موضوع سے بھی گئی گزری، من گھڑت سے بھی آگے گزری روایت، اس طرح کے لوگ روایات پیش کرتے ہیں. جس طرح کے پچھلے سال بھی محرم میں بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دیکھا امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سیر کرا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا دیکھو کتے پر کتا سوار ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ روایت کوئی روایت نہیں ہے، تو من گھڑت سے بھی گئی گزری ہے. کیسے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یزید تو ہے، لیکن یزید پیدا ہوئے 27 یا 28 ہجری میں، اور حضور کا انتقال ہو گیا 11 ہجری میں. حضور کا انتقال 11 ہجری میں ہو گیا ہے، اور یزید 27 یا 28 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے. جب پیدا ہونے سے بھی 15-16 سال پہلے کوئی بندہ کسی کے بارے بات کرے جو ویسے جھوٹی بات لگتی ہے، یہ سچی بات نہیں لگتی. تو امیر معاویہ رضی اللہ ایسی باتیں، ایسی جھوٹی روایات مجموعوں میں لوگوں میں بیان کر کے، اور سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک ٹویٹر وغیرہ پہ لوگ اس طرح کی چیزیں اپلوڈ کر کے لوگوں کو ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی ہیرو نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلامی ہیرو تھے، ہے اور رہے گے، خال المسلمین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو بیوی ہے ام حبیبہ، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی بہن ہے. ایک دفعہ امیر معاویہ آئے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ کے پاس، انہوں نے اپنا کپڑا بچھایا. حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے کپڑا کیوں بچھاتی ہوں؟ میں یا رسول اللہ میں اس سے محبت کرتی ہوں. میں کہ اس سے تو نہیں محبت کرتی، اللہ، اس سے اللہ کا رسول اور اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اس سے محبت کرو. اس سے تو امیر معاویہ رضی کے بارے میں یہ جذبات کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، پانی بچ گیا، حضور نے پانی ہاتھ میں لیا، سے منہ کے اوپر پھینکا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکومت عطا فرمائے گے. تقوی اور طہارت کا خیال رکھنا، اللہ تمہیں حکومت عطا فرمائے گے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے ہے، یہ حکومت اور سلطنت کے لیے پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں منظور نظر ہو گئے تھے. اور جس دن 35 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت ان کی ماں ہندہ اور ابو سفیان، جب انہوں نے دیکھا تو ان کا سر بڑا تھا، سر تھوڑا سا بڑا تھا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا جو ان سے ہے، اس کا سر بڑا ہے، یہ جو ان سے ہے حجاز کا بادشاہ بنے گا. تو ابو سفیان نے کہا حجاز کا نہیں، یہ تو پورے عرب سے بھی آگے بڑھ کے بادشاہ بنے گا. اس وقت یہ انہوں نے خوشخبری دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کر کے دکھا دیا. اسی طرح ہندا کی ایک بہن تھی، ایک جس کے خاوند کے بارے میں تاریخ میں لکھا، تاریخ اسلام علامہ نجیب آبادی نے لکھا ہے کہ ہندا جو سی امیر معاویہ کی جو والدہ ہے، ان کی ایک بہن تھی، اس کے خاوند کو اس کی پاکیزگی اور طہارت کے اوپر شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ ناجائز تعلقات تو نہیں رکھتی، زنا تو نہیں کرتی. تو حضرت امیر معاویہ کی والدہ اور ان کی بہن دونوں کو جو ان سے ہے، جو اس کا خاوند تھا، وہ لے کر گیا ایک کاہن کے پاس
کہ چیک کرو، وہ کاہن کو ضرب لگا کے یا کوئی ایسے چیک کیا کرتے تھے کہ یہ زانیہ تو نہیں ہے، فاحشہ اور یادیں تو نہیں ہے. تو اس نے جو ان سے ہے دونوں عورتوں کو پیش کر دیا تاکہ کاہن کی سچائی بھی واضح ہو جائے، امیر معاویہ کی والدہ کو بھی اور ان کی بہن کو بھی، دونوں کو پیش کر کاہن کے پاس. کاہن نے کہا ادھر منہ کر کے بیٹھ جو. ضربیں لگائی، 1 ضرب 2 ضرب لگائی. اس نے کہا نہ زنا کیا گیا نہ اس کی پاک دامنی پر کوئی حرف ہے. حضرت امیر معاویہ کی والدہ کے اوپر 2 ضربیں لگائی اس نے کہا نہ اس زنا کیا گیا نہ اس کی پاک دامنی میں کوئی حرف ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی اولاد سے کیسا بچہ پیدا ہوگا جو دنیا کا بادشاہ بنے گا، دنیا کا بادشاہ بنے گا. یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب امیر معاویہ بھی اپنی ماں کی گود میں آئے بھی نہیں تھے، ابھی ان کا حمل بھی نہیں ہوا تھا. اس وقت کی بات تاریخ اسلام کے علامہ نجیب آبادی نے لکھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی سلطنت و حکومت ان کو عطا فرمانی تھی اور اللہ تبارک و تعالی ایسا مقام ان کو عطا فرمانا تھا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی ان کے کردار کو سمجھنے کی اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. لیکن بدقسمتی سے ہماری بدقسمتی اور اہل اسلام کی بدقسمتی کہ انہوں نے اپنے ہیرو کو بھلا دیا، ان کے تذکرے چھوڑ دیے ان کے، اور غیروں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ محرم کے اندر آپ نے دیکھا 24 نیوز چینل کے اوپر آن لائن سب لوگوں کے سامنے جو ہے امیر معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ کے اوپر سر عام لعنت کی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے. اس چیز کی ہم برسور مذمت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان تمام شخصیات کا، تمام صحابہ عالم رضوان کا جو قرآنی شخصیات ہے، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم